السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ دخان کی آیات نمبر 10 سے لے کر 16 تک کا فرام 10 to 16 ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی کا یہاں ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دھواں ہوگا جو پورے آسمان پر چھا جائے گا، جدھر نظر دوڑائیں گے وہ دھواں ہی دھواں ہوگا، اور یہ دھواں ظاہر ہے کہ سخت تکلیف دہ بھی ہوگا۔ اس سلسلے میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن عمر، ابن عباس، ابو سعید خدری، زید بن علی اور حسن بصری جیسے اکابر کہتے ہیں کہ ان آیات میں سارا ذکر قیامت کے قریب زمانے کا کیا گیا ہے، اور وہ دھواں جس کی خبر دی گئی ہے اس زمانے میں زمین پر چھا جائے گا۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ دھواں جب چھا جائے گا تو مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا، لیکن کافر کی نس نس میں ابھر جائے گا اور انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ تو پہلی بات تو ارشاد فرمائے گی اس دھوئیں کے بارے میں، کیونکہ وہ کفار و مشرکین کسی حال میں ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں کا ذکر کیا کہ یعنی یہ اس وقت کے منتظر ہیں کہ جب قیامت قریب آ جائے اور پھر ایسا دھواں پورا چھا جائے آسمان پر، اور پھر اس کی تکلیف اور اس کا عذاب یہ بھگتیں۔ لیکن پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس قسم کے عذابوں سے پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں، اتنے ہٹ درم اور ضدی ہیں یہ کہ یہ پھر بھی غفلت سے ہوشیار نہیں ہوں گے۔ یعنی اس وقت جب کہ ایک رسول مبین، کھلا رسول اللہ تعالیٰ کی کھلی کھلی آیات لے کر نازل ہو گیا ہے، یہ اس کے اوپر یقین نہیں لاتے، ایمان نہیں لا رہے، اور اس کا سراسر انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس کو سکھایا ہوا پڑھایا ہوا باولا تک کہہ رہے ہیں، مجنون تک کہا گیا ہے، ان کو عربی میں لفظ آیا ہے۔ تو یہ کسی بھی عذاب سے ماننے والے نہیں ہیں، ان کو تو ایک برے انجام سے دوچار ہونا ہی ہوگا۔ ہم اگر کچھ عذاب ہٹا بھی لیں گے اس وقت تو یہ پھر وہی کرنے لگیں گے۔ یعنی ایک عام فطرت بتائی گئی ہے کفار کی اور مشرکین کی کہ وہ کسی طرح بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ واحد ذات ہے جو انسانوں کے معبود ہیں، انسانوں کو جس کی پرستش کرنی ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، جس کا احکام ماننے ہیں۔ لیکن یہ نہ اس وقت انہوں نے مان کے دیا تھا، اس وقت پر ضد پر اڑے ہوئے تھے،
اور کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے جو ضدی لوگ ہیں، جو کٹر کفار مشرکین ہیں، وہ قیامت تک ان کا یہی حال رہے گا، وہ اسی طرح ہٹ درمی پہ قائم رہیں گے، ہم چاہے انہیں کسی طرح کے عذاب دکھا دیں۔ ایک مثال دی گئی یہاں پر، یوں تو اور بھی کئی نشانیاں قیامت کی دکھائی گئی ہیں، لیکن ایک نشانی یہاں پر جس کا ذکر آیا ہے وہ دھواں ہے جو پورے آسمان پر، پوری دنیا پر چھا جائے گا اور سخت تکلیف دہ ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ پھر بھی یہ باز نہیں آئیں گے، اگر ہم اس عذاب کو کم بھی کر دیں گے، ہٹا بھی لیں گے، تب بھی یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو قیامت کے دن جب تباہی پوری طرح ہوگی، اس پوری کائنات کی، پوری دنیا کی تباہی ہوگی اور کوئی باقی نہیں بچے گا، یہ اس وقت تک یہ اپنے ضد پر قائم رہیں گے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ وہ دن پھر ایسا ہوگا کہ وہ جب اللہ تعالیٰ ان کے اس کفر کا، ان کے اس شرک کا انتقام ان سے لیں گے کہ اتنی نصیحتوں کے باوجود، اتنے رسول بھیجنے کے باوجود، اتنی کتابیں نازل کرنے کے باوجود، اتنے برے دن دکھانے کے باوجود یہ باز نہیں آئے اپنی حرکتوں سے، مشرک شرک کرتا رہا، کافر کفر کرتا رہا، ظالم ظلم کرتے رہے، تو پھر ان کا ایک دن وہ انجام ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ پھر ان کے اس کفر کا، شرک کا اور ظلم کا پھر انتقام لیں گے اور ان کو پہ ایسی سزا دیں گے جو ہمیشہ کی سزا ہوگی۔ تو حقیقت میں یہ آیات بھی سخت ترین وارننگ ہے ایسے کٹر کفار، مشرکین اور ظالموں کے لیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔